السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ انعام مکی صورت 7ویں سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 19 سے 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ آپ کہیے اللہ کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ نیز یہ کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے آلہہ بھی ہیں؟ آپ ان سے کہیے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، آلہہ صرف وہ ایک ہی ہے اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ جی، شہادت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک آنکھوں دیکھا حال کسی قاضی، جج یا منصف کے سامنے بیان کرنا، جسے انگریزی میں وٹنس کہتے ہیں۔ دوسرے یقین کامل کی بنا پر شہادت، جسے انگریزی میں ایویڈنس کہتے ہیں۔ ہم مسلمان اپنے یقین کامل کی بنا پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ شہادت آنکھوں دیکھی شہادت نہیں، نہ ہم عینی شاہد یا چشمدید گواہ ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے اور نہ رسول کو، بلکہ ہم یہ گواہی اپنے یقین کامل یا ایمان کی بنا پر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی گواہی اس لحاظ سے سب سے بڑھ کر سچی ہے کہ اس میں شہادت کے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ وہ چونکہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس لحاظ سے یہ آنکھوں دیکھی شہادت ہے۔ پھر وہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق و مالک اور اس کا مربی بھی ہے، لہٰذا اس جیسا یقین کامل بلکہ حقیقی علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔ کفار مکہ کے بعد جب یہود و نصارہ کی اکثریت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا تو کفار کہنے لگے کہ اب بتاؤ تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر گواہ ہے کہ میں فی الواقعہ اس کا رسول ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اسی کے حکم سے کہہ رہا ہوں، اور وہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ یہ قرآن اسی نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ اور مجھے رسول بنانے اور قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو بھی آخرت کے عذاب سے بروقت متنبع کر دوں اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن جن تک یہ آواز پہنچے۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے ثابت ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ قرآن کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے۔ گواہی محض قیاس، خیال اور اندازے کی بنا پر نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کے متعلق یقین کامل یا حقیقی علم نہ ہو یا اسے واضح دلائل سے ثابت نہ کیا جا سکتا ہو۔ سو اے مشرکین مکہ، بتاؤ تم اپنے ان معبودوں کے متعلق ایسی گواہی دے سکتے ہو؟ اور اگر تم ایسی گواہی دے بھی دو تو کم از کم میں ایسی گواہی دینے کو تیار نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اسے یعنی پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جی، عرب میں یہ الفاظ بطور محاورہ بولے جاتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کو کسی چیز کے متعلق پختہ یقین ہوتا تو کہتے کہ وہ اسے ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنے بیٹے کو، یعنی جس طرح ایک باپ بچوں کے اجتماع میں اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتا ہے، بالکل اسی طرح اہل کتاب اپنی کتاب میں مذکور نشانیوں کے مطابق نبی آخر زمان
صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے کہ وہ فی الواقعہ وہی نبی ہیں جس کی بشارت دی گئی ہیں۔ پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجوہات دوسری ہیں، مثلاً قومی طرفداری، اپنی اپنی سرداریوں اور گدیوں کا خاتمہ، حسد اور بغض وغیرہ، یا یہ عقیدہ کہ موسوی شریعت قیامت تک کے لیے بدلی نہیں جا سکتی، یا یہ کہ کوئی نبی بنی اسرائیل کے علاوہ آ ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ بھی ہو یہ بہرحال اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے کفر اور شرک سے محفوظ فرمائے، آمین۔